السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. علی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ بتانے کے لیے جو ان کو ایک مشکل پیش آ رہی تھی کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہے، اور انہیں معلوم ہوا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو لیکن ان کی ملاقات، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا اور واپس چلے گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام اور یہ بات ان تک پہنچائی کہ اس طرح فاطمہ آئی تھیں اور یہ بات کر رہی تھیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے بستروں میں لیٹ چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے. پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں. جب تم رات کو اپنے بستر پر آ جاؤ یا بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. فہو خیر لکما من خادم، فہو خیر لکما من خادم، وہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں 5361 5361. تو بڑی عظیم الشان حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے پاس خادم طلب کرنے گئی ہیں کہ گھر کے معاملات جو ہیں اس میں مجھے مشقت ہوتی ہے، میرے ہاتھوں میں تکلیف ہوتی ہے چکی پیسنے کے ساتھ ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خادم نہیں دے پائے. وہ سبب کیا تھا ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ ضرورت پوری نہیں کر پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسی چیز دی جو خادم سے ان کے لیے بہتر ہے. تو ابن حجر جو ہے اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ جو شخص اس ذکر کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایسی قوت دے دیتے ہیں کہ وہ قوت اس خادم سے بہتر ہوتی ہے، یا جس قوت کے ساتھ خادم کام کرے گا اس قوت سے، وہ اس طاقت سے وہ بہتر ہوتی ہے، اور اس کے امور جو ہیں اور اس کے کام جو ہیں، اس کے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. جتنے خادم کی وجہ سے آسان ہونے تھے اس سے زیادہ جو ہے آسان ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کی آخرت کے اجر کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ فائدہ جو ہے بہت سارے علماء نے اس سے استنباط کی، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ابن حجر نے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو شخص ان کلمات کی پابندی کرتا ہے، ان کو اختیار کرتا ہے، تو اسے تھکاوٹ نہیں پہنچے گی اپنے کاموں کے حوالے سے. اور 2 رات قبل کی بات ہے کہ میں بھی تھکا ہوا لیٹا، رمضان کے دن تھے، تراویح اور اس کے بعد دن بھر کے امور، تو مجھے تھکاوٹ بہت زیادہ تھی. تو اچانک میرے ذہن میں یہی حدیث آئی، تو میں نے انہی اذکار کو اللہ رب العالمین پر اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھا. یقین جانیے کہ میری کیفیت ایسی ہو گئی کہ جیسے مجھے تھکاوٹ تھی ہی نہیں. تو وہ شخص جس کے پاس خادم نہ ہو، جس کے پاس نوکر نہ ہو، تو اس کے لیے یہ حدیث جو ہے بہت عظیم الشان ہے اور بہت رہنمائی فراہم کرتی ہے. اور اسی طرح جو تھک جاتا ہو، تھکاوٹ ہو جاتی ہو، یا کام اس پر جو ہے قوت اس کی کم ہو جاتی ہو، تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ حدیث بہت رہنمائی دیتی ہے. یہاں ایک سوال ہے، جو مسلمان ہیں اس کے لیے تو اس میں یقیناً جو ہے رہنمائی ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی کیسے ممکن ہے صرف ذکر سے جو ایسا ہو جائے. دیکھیے آپ لوگ سنتے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگ سنتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم گانا سن کر اور ناول پڑھ کے اور ڈرامہ دیکھ کے ہم فریش ہو گئے، ہم تازہ دم ہو گئے، ہم ایکٹیو ہو گئے، ہم چست ہو گئے. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو اس کا اور اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں، یہ تو اس سے بہت بلند ہے اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے. تو جب ان چیزوں سے لوگ اپنے آپ کو ایکٹیو، فریش، تازہ دم اور چست جو ہے تصور کر لیتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کے کلام میں یقیناً اس سے بہت زیادہ جو ہے طاقت موجود ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس لیے جس کے پاس خادم نہ ہو، جس کے پاس نوکر نہ ہو، اور جو تھکاوٹ جس کو ہو چکی ہو، اور جو ہے کمزوری جس کو ہو چکی ہو، اور دن بھر کے معاملات سے پریشان ہو، اس کو چاہیے جو ہے رات کو یہ اذکار کرے. اللہ رب العالمین اس کے معاملات آسان فرمائیں گے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو غم اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں.